مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اجتماعی مفادات جو ہیں ان کو ترک کر کے جس کو غرض بولتے ہیں، ہم غرض کے جال میں، خود غرضی کے جال میں اتنا پھنس گئے کہ اور اس کا پردہ ہماری آنکھوں پر اتنا دبیز پڑ گیا ہے کہ اب اس کے بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. یعنی ہر ایک صرف اپنی غرض کو پوری کرنے، اب اس غرض کے پہیے کے نیچے، اس کے مفاد کی تکمیل کے پہیے کے نیچے کتنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے مفادات کچلے جا رہے ہیں اور زندہ درگور ہو رہے ہیں، اسے اس کی کوئی فکر نہیں. اسلام نے کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم اور اس طرح کی کبھی بھی اسلام نے اپنے ماننے والوں کی تربیت نہیں کی، بلکہ اسلام ہمیشہ سے اپنے ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد پر یا اپنے علاوہ دوسرے افراد کے مفاد پر قربان کرنے کی تعلیم دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں اجتماعی مفاد کی یہ اہمیت زیادہ ہے بنسبت انفرادی اور ذاتی مفاد کی، اس لیے کہ جب سارے مسلمان کو، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، سارے مسلمانوں کو جب ہم ایک بدن تصور کرتے ہیں، ایک بدن تصور کرتے ہیں، تو پھر جب بھی ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا تو اسی اجتماعیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو ناخن کاٹنا ہے تو آپ کو ناخن کاٹنے کے لیے انگلیوں اور آنکھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ضرور رکھنا ہوگا کہ ایک انگلی سے ناخن کٹے گا تو انگلی میں تو خوبصورتی آ جائے گی، لیکن آنکھ بھی ہمارے ہی بدن کا پارٹ ہے، تو انگلی اور آنکھ کے درمیان اتنا فاصلہ رکھ کر ناخن کاٹنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ انگلی کا ناخن کٹ کے انگلی تو خوبصورت ہو جائے لیکن یہ ناخن نکل کر آنکھ میں پڑ جائے اور آنکھ ہماری خون آلود ہو جائے. تکلیف کس کو ہوگی؟ تکلیف خود ہم کو ہوگی. تو جب تک ہم سارے مسلمانوں کو ایک وجود تسلیم نہیں کرتے اور کوئی بھی فیصلہ اپنی ذات کے بارے میں لینے کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو ذہن میں رکھ کر پلاننگ نہیں کرتے، اس وقت تک ہم سچے اور کامل مسلمان نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان ہونے کا جو پیمانہ اور معیار طے کیا ہے اس پر ہم پورے نہیں اتر سکتے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم سارے مسلمانوں کو ایک بدن تصور کریں اور اپنی غرض، اپنا مطلب، اپنا مفاد اور اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے جب ہم پلاننگ کریں تو سارے مسلمانوں کو ذہن میں رکھ کر پلاننگ کریں کہ مجھ کو تو نفع حاصل ہو لیکن میرے نفع کی قیمت پر اگر کسی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر یہ نفع میرے لیے بھی نفع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو میرے مسلمان بھائی کے لیے نقصان ہے وہ میرے لیے بھی نقصان ہے. جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ مسلمان نہیں ہو سکتے. اور ظاہر ہے یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے ہمیں سارے مسلمانوں کو اپنے ہی بدن کا اور اسلام ہی کے بدن کا ایک پارٹ تصور کرنا ہوگا. اور جب ہم یہ تصور کریں گے تو کبھی بھی ہمارا کوئی فیصلہ اور ہماری منفعت کا کوئی پلان، ہماری غرض اور ہمارے فائدے کا کوئی پلان کسی دوسرے مسلمان کے لیے نقصان دہ، ضرر رساں اور مضرت خیز نہیں ہوگا.